کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن شریف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن کریم پیغمبروں پر اترنے والی آخری الہامی کتاب ہے۔ چنانچہ پیغمبری کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کر دیا ہے، اس لیے یہ کتاب قیامت تک کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ قرآن کریم اپنی اصل حالت میں اسی طرح موجود ہے جس طرح 1400 سال پہلے تھا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ قرآن پاک کی ابتدائی آیت کا نزول غار حرا میں ہوا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پھیلائی ہوئی نشانیوں میں غور و فکر کرتے، قدرت کے پس پردہ کام کرنے والے حقائق کا کھوج لگاتے۔ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان یہ ہے کہ جس انسان نے کبھی پڑھا نہ ہو اور اسکول مدرسے میں تعلیم حاصل نہ کی ہو، دستخط نہ کرنا جانتا ہو، قرآن جیسی عظیم کتاب نوع انسانی کو عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف عنوانات کے تحت گفتگو کی ہے۔ مضامین کے اعتبار سے قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا شریعت احکام، دوسرا تاریخ، تیسرا معاد۔ شریعت احکام، شریعت میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کیسے گزاریں، عبادت کس طرح کریں، کاروبار کس طرح کریں اور قوم اور ملک کے حقوق کیا ہیں، مسلمانوں کی معاشرت کیسی ہے، مسلمانوں کی معاشرت کیسی ہو، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تفصیل سے بیان کی ہیں۔ تاریخ، قرآن پاک کا ایک حصہ تاریخ ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ان قوموں اور ان کے زمانے کا تذکرہ اس میں شامل ہے۔ تاریخ میں کون سے واقعات ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا ذکر، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں پائیدار کشتی بنانے کا طریقہ۔ تیسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بت توڑنا اور اللہ کی تلاش کا واقعہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قصے میں فرمانبرداری کا درس۔ حضرت داؤد کے قصے میں لوہے کی ایجادات کا تذکرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا چونٹی اور پرندوں سے گفتگو کا تذکرہ۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا تذکرہ۔ حضرت عزیر کا 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہونا اور ان کا کھانا محفوظ رہنے کا ذکر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں خواب کی زندگی کا خصوصیات کے ساتھ تذکرہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا واقعہ۔ تیسرا معاد، قرآن کا تیسرا حصہ معاد سے متعلق ہے۔ انسان اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا، اس دنیا میں کس طرح کیوں آیا، ہر پیدا ہونے والا انسان اس دنیا سے کہاں چلا جاتا ہے، یاد رکھنے کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ہم نے لوحہ نازل کیا ہے اور اس کے اندر لوگوں کے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ آپ غور کریں کہ سائنس کی کون سی ترقی ہے جس میں کسی نہ کسی طرح لوہے کا عمل دخل نہ ہو۔ ہوائی جہاز، پانی کے جہاز، ریل کی پٹری، مصنوعی سیارے، موٹر کاریں، مشینیں، ٹی وی، ریڈیو، چھوٹی بڑی فیکٹریاں وغیرہ۔ قرآن کریم پڑھنے کے آداب۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی آواز اور لہجے سے قرآن کو آراستہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کے ایک ایک حروف کو واضح کر کے اور ایک ایک آیات کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ ایسے مقام پر جہاں لوگ کاموں میں مشغول ہوں، قرآن کریم بلند آواز سے نہ پڑھا جائے۔ بازار اور ناپاک جگہ پر قرآن پڑھنا مکروہ ہے۔ تلاوت قرآن کے وقت اگر اذان ہو جائے تو افضل یہ ہے کہ تلاوت بند کر کے اور سے اذان سنی جائے تاکہ اذان کے الفاظ کا مخصوص نور آپ کے اندر داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق قرآن میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور ہر بڑی سے بڑی بات کا وضاحت کے ساتھ تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور غور و فکر کریں۔
آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔